اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت صبر۔ نمبر 2، گناہوں کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن میں ہے، الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز کو قائم رکھ، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ ابن جریر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بیتاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قاسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ آیت پڑھ کر راستہ سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر و صلات سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔ ان کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے تو صلات یعنی نماز کو کہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کا مرجع ہے، جیسے قارون کے قصے میں ولا یلقاہا کی ضمیر اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے کے حکم میں وما یلقاہا کی ضمیر۔ مطلب یہ ہے کہ صبر و صلات ہر شخص کے بس کی چیز نہیں، یہ حصہ اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے، یعنی قرآن کے ماننے والے سچے مومن، کانپنے والے، متواضع اطاعت کی طرف جھکنے والے، وعد وعید کو سچا ماننے والے ہیں، اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بری چیز ہے لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو
اس پر آسان ہے۔ ابن جریر نے اس آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں سے ہی خطاب قرار دیا ہے، لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گو یہ بیان انہی کے بارے میں لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ آگے چل کر خاشعین کی صفت ہے، اس میں ظن معنی میں یقین کے ہے، گو ظن شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ صدفہ اندھیرے کے معنی میں بھی آتا ہے اور روشنی کے معنی میں بھی، اور صارخ کا لفظ بھی فریاد رس اور فریاد کن دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح کے بہت سے نام ہیں جو ایسی دو مختلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ خود قرآن کریم میں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گناہ گار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہاں بھی ظن یقین کے معنی میں ہے، بلکہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں قرآن میں ایسی جگہ ظن کا لفظ یقین اور علم کے معنی میں ہے۔ ابوالعالیہ بھی یہاں ظن کے معنی یقین کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد، صدی، ربیع بن انس اور قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریج بھی یہی فرماتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار، یہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں، اللہ تعالیٰ اسے نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس تو جس طرح مجھے بھول گیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔ اس حدیث میں بھی لفظ ظن کا ہے، لفظ ظن ہے اور معنی میں یقین کے ہیں۔ اس کے مزید تحقیق و تفصیل انشاءاللہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم کی تفسیر میں آگے آئے گی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر جو نعمت الہیہ انعام کی گئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتریں، انہیں ان کے زمانہ کے دوسرے لوگوں پر مرتبہ دیا گیا، جیسے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی انہیں ان کے زمانے کے اور لوگوں پر ہم نے علم فضیلت دی۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی گئی ہے۔ تم میں اس نے پیغمبر پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام اور وہ لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ ان سے یقیناً افضل ہے۔ اس امت کی نسبت فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 17ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔
اس قسم کی اور بہت سی احادیث کا ذکر انشاءاللہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تفسیر میں آئے گا، اور کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں پر خاص قسم کی فضیلت مراد ہے، جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ رازی نے یہی کہا ہے، مگر یہ غور طلب بات ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت اور تمام امتوں پر ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام انہی میں سے ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کے اطلاق کے اجتماعی اعزاز کو اگلے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں اگلے انبیاء ان میں شمار نہ تھے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان سب کے بعد ہوئے لیکن تمام مخلوق سے افضل تھے، اور جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا، جیسے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا، اور فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی اس دن ہر شخص نفسی نفسی میں پڑا ہوا ہوگا، اور فرمایا اے لوگوں اپنے رب کا خوف کھاؤ، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ارشاد ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے، نہ اس کی سفارش قبول ہو، اور فرمایا ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ دوسری جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ دوست۔ یہ بھی ارشاد ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا، اور جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جگہ ہے کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثال اور بھی ہوں، اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو بھی کچھ قبول نہ ہوگا، اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ اور جگہ ہے گو وہ زبردست فدیہ دیں پھر بھی قبول نہیں۔ دوسری جگہ ہے آج تم سے نہ فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی کافروں سے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی کے آگ تمہاری وارث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور شفاعت۔ مزید فرمایا یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ بیع ہوگی نہ دوستی۔ عدل کے معنی یہاں بدلے کے ہیں، اور بدلہ اور فدیہ ایک ہے۔ حضرت علی والی حدیث میں صرف کے معنی نفل اور دل کے معنی فریضہ مروی ہے، لیکن یہ قول یہاں غریب ہے، اور صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا فدیہ۔ ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، یعنی کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا، قرابتیں کٹ جائیں گی، جاہ و حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کے لیے رحم نہ رہے گا، نہ خود ان میں کوئی قدرت و قوت رہے گی۔ اور جگہ ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ ایک جگہ ہے آج کے دن نہ اللہ کا سا کوئی عذاب دے سکے نہ اس کی سی قید و بند۔ ارشاد ہے تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج گردنیں جھکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔ اور ایک آیت میں ہے فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، اللہ کے نزدیکی کے لیے وہ اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے
آج وہ معبود اپنے عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ تو غائب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت نابود ہو گئی۔ معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار اللہ تعالی مالک الموت سے پڑا ہے، جس کے یہاں سفارشیوں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے، بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، یہ اس کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم، انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر دے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ وقفہ لینے دو تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے گا کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد چھوڑ کر نفسی میں کیوں مشغول ہیں، بلکہ ہمارے سامنے سر جھکائے اور تابع فرمان ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ ان آیتوں میں فرمان باری ہے کہ اے اولاد یعقوب، میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعون کی بدترین عذابوں سے چھٹکارا دیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر قطعی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گا، اس کے اللہ کے دعوے کی بدترین سزا اسے ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو سرکاری طور سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے، اگر لڑکا ہو تو فوراً مار ڈالا جائے اور لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے۔ اعلیٰ ماضی بنی اسرائیل سے سخت بگاڑ لی جائے، ہر طرح کی مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ یہاں پر عذاب کی تفسیر لڑکوں کے مار ڈالنے سے کی گئی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسری پر عطف ڈالا، جس کی پوری تشریح انشاءاللہ سورہ قصص کے شروع میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوطی دے، ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے، آمین۔ یسومونکم کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں، یعنی وہ برابر دکھ دیے جاتے تھے، چونکہ اس آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو۔ اس لیے فرعون کے عذاب کی تفسیر کو لڑکوں کے قتل کرنے کے طور پر بیان فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو، یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ عمالق وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے کہ روم کے کافر بادشاہ کو قیصر، اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ، اور یمن کے کافر بادشاہ کو تبع، اور حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی، اور ہند کے کافر بادشاہ کو بطلیموس۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، بعض نے مصعب بن ریان بھی کہا ہے۔ عملیق بن اولاد بن ارم بن سام بن نوح کے اولاد میں سے تھا، اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پر نازل ہو۔ پھر فرمایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی۔ بلا کے اصلی معنی آزمائش کے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، ابو العالیہ، ابو مالک صدی وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہے۔ امتحان اور آزمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن برائی کی آزمائش کے لیے اور
ابلیہ ابلا و بلا کا لفظ بھلائی کے ساتھ کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش یعنی عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے میں تھی۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلا کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچا لیا، تم موسیٰ کے ساتھ شہر سے نکلے اور فرعون تمہیں پکڑنے کو نکلا تو ہم نے تمہارے لیے پانی کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس میں سے پار اتار کر تمہارے سامنے فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو دیا۔ ان سب باتوں کا تفصیل وار بیان سورہ شعراء میں آئے گا انشاءاللہ۔ عمرو بن میمون اودی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ جب مرغ بولے تب سب نکلو اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صبح تک کوئی مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی سے میں فارغ ہوں، اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہو گیا اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے فوج کے ساتھ نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ آ گئی، پیچھے ہٹے تو فرعونیوں کی تلواروں کے بھیٹ چڑھیں گے، آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنے۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا حکم الہی ہمارا رہنما ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا اے موسیٰ رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کہا۔ اب حضرت موسیٰ کی طرف وحی آئی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ عصا مارتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونی افواج نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب تمام کے تمام داخل ہو گئے، پانی کو مل جانے کا حکم ہوا۔ پانی کے ملتے ہی تمام کے تمام ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہیہ کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشوراء کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔